جی بتاؤ غلط کہہ رہے ہو تو بھیا ہم نہیں بالکل مگر نہ اگر کہتی ہے تو ادھر بنگال کی بھاشا مجھے جانتا نہیں میں کیا کہوں اللہ رحم فرمائے اگر یہ محبت کے جملے یہ پیار کے جملے اگر اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بولے کبھی جھگڑے کی نوبت آئے گی نہیں حق ہے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہو گئے گھور کے تو نہیں دیکھ رہے اچھا لگ رہا اور بولیں کہ ختم کر لیں اچھا مزار بنوانا چاہ رہے ہو ہمارا ایسا مائک اگر ہمیں ملے تو جلدی ہمارا مزار بن جائے گا ہاں مگر کوئی بات نہیں امیر البھائی کی محبت اور بولیں گے ذرا بول دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بات کہاں چلی تھی میرے آقا نے اعلان نبوت کیا یہی بات تھی نا دروازے بند کھڑکیاں بند دریچے بند تو اس سے پوچھا کسی نے کیوں بند بولے سمجھ میں نہیں آتا جو دیکھتا ہے یار دیوانہ ہو جاتا ہے ہمارا مکان ابھی بعد میں پوچھنا مالو آجو اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہمیں بس اتنا ہی ہے سن لیجئے کوئی بات نہیں سیکھیں گے ٹیوشن پڑھیں گے کسی نہ کسی سے تھوڑا سا چلیے آگے چلتے ہیں میرے آقا نے جیسے نبوت کا اعلان فرمایا اپنے گھر سے نکلے اعلان ہو گیا دروازے بند کھڑکیاں بند دریچے بند کیوں بند بولے دیکھنا نہیں ہے دیکھو نوجوانوں دیکھنا نہیں ہے بولے کیوں بولے جو دیکھتا دیوانہ ہو جاتا ہے ایک بات بتاؤں اللہ کی عزت کی قسم میں 4 مہینے پہلے مدینے سے آیا ہوں 4 مہینے کچھ دن ہوئے مجھے حج سے آئے ہوئے اس سال ہم حج کے سفر پہ تھے تمہارے بنگال کے نیو فرکھا کے علاقے کے بہت سارے حاجی تھے جو میری بلڈنگ میں تھے اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے 750 حاجیوں کو میں نے تقریباً 32 دن نمازیں پڑھائی ہیں واہ سبحان اللہ بے شک اللہ کا بڑا کرم ہے کہ سرکار نے مکے کا امام بھی بنا دیا تھا واہ سبحان اللہ بے شک اچھا میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں مکے سے جب حج مکمل کر کے ہم مدینہ پہنچے بات دیکھنے کی آئیے نا سونے کا دیوانہ ہو جاتا ہے آئے ہائے ہائے کیا مدینہ ہے یار ذرا بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نوجوانوں کیا مدینہ ہے اللہ کی عزت کی قسم ایک جملہ دینے لگا ہوں علماء بیٹھے ہیں رب کی عزت کی قسم اگر خودکشی اسلام میں جائز ہوتی نا تو نہ جانے کتنے لوگ مدینے میں خودکشی کر لیتے واہ سبحان اللہ واہ حق ہے ایک حاجی جب ہم مدینے سے پلٹ کے واپس آئے تو میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا 2 دن کے بعد دل نہیں بہل رہا تھا بے چین تھا میں نے کہا حاجی صاحب کیا حال ہے رونے لگے فون پہ کہنے لگے یار مولانا شکیل ہم کیوں آ گئے یار مدینے میں مر کیوں نہیں گئے ہم واہ حق ہے سبحان اللہ لوگوں مدینہ دیکھنے کے بعد دنیا کی کسی چیز کو دیکھنے کی خواہش نہیں ہوتی واہ حق ہے ہم بھی کہتے تھے حضرت جی ہم بھی کہتے تھے یار تاج محل دیکھیں گے لال قلعہ دیکھیں گے یار چلو دارجلنگ کے پہاڑ دیکھیں گے چلو کشمیر کی وادیاں دیکھیں گے نینی تال کے پہاڑ دیکھیں گے بڑے بڑے خوبصورت جھرنے ہیں اور نیپال کے پہاڑ ایسے فلاں جگہ ایسا ہے آسٹریلیا کی وادیاں بڑی خوبصورت ہیں وہاں کا ایسا منظر ہے وہاں کا ایسا منظر ہے مگر قسم وعدہ لا شریک کی جس دن سے مدینہ دیکھا ہے نا دنیا کی ساری خواہشیں ختم ہو گئیں بس دل یہی چاہتا ہے اللہ ایک بار مرنے سے پہلے اور مدینہ دکھائے آمین حق ہے سبحان اللہ رات کی تنہائی ہوتی تھی سرکار کا گنبد سامنے ہوتا تھا ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم جو ملا تم سے ملا تم پہ کروڑوں درود واہ واہ سبحان اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تم ہی سے پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مدرسہ رزاقیہ مصباح العلوم نعرے تکبیر اور بنگال والوں یہ مکمل لباس جو میں نے پہن کے رکھا ہے یہی لباس میں سرکار کے روزے پہ پہنتا تھا سرکار کے روزے پہ پہن کے لباس اور پوری رات ایک جملہ آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں اللہ کرے کہ سب مدینہ جائیں جب مدینہ جاؤ تو مدینے میں جا کے رات کو سونا مت رات کو سونا نہیں ہے یعنی کہ رات کے 12 بجے کے بعد 85% مجمع جا کے اپنے روموں میں سو جاتا ہے 15% جو بچا ہوتا ہے اس میں اپنے وقت کے قطب ہوتے ہیں ابدال ہوتے ہیں غوث ہوتے ہیں قلندر ہوتے ہیں بڑے بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں ایسے دربار میں سرکار کی بارگاہ میں بڑے بڑوں کی حاضری ہوتی ہے فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور گنبد خضرا سامنے ہوتا ہے بس کھڑے ہو کے وہاں درود و سلام پڑھیے آپ دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے
کیا منظر ہوتا. واہ ایک دن عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھا تھا, ایک حاجی صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت میں کئی دن سے ایک بات کو دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا بتاؤ. بولے مسجد غمامہ کریم میں ہے, اس کے گنبد پہ ہزاروں کبوتر بیٹھتے, گندگی کرتے, بیٹ کرتے ہیں, سرکار کا روضہ سامنے ہے, گنبد سب ایک. بولے حضرت پرندے یہ کیا جانے, ادھر بیٹھتے ہیں ادھر نہیں بیٹھتے. ہائے ہائے. میں نے کہا بنگال والو, میں نے کہا حاجی صاحب تم نے تاریخیں نہیں پڑھی ہیں, اللہ نے پرندوں کے دل میں بھی حسنین کے نانا کا پیار ڈال کے رکھا. واہ واہ.